جب حضور خواجگاہ فخر ہندوستاں خواجہ معین الدین حسن اجمیری چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف پہنچے تو آپ کے ساتھ آپ کے پیر و مرشد حضور خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ مدینہ شریف پہنچتے ہی آپ سیدھے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دیے۔ خواجہ غریب نواز علیہ رحمت رضا فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے روبرو نہ جانے کیا راز و نیاز کیے اور فرمایا، حسن بیٹا، میں نے عرض کی جی حضور۔ فرمایا، بیٹا حسن، اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا ہدیہ پیش کرو۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان الفاظ میں سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلام کا جواب آواز سے، مقدس آواز سے، اس انداز سے جواب دیا، وعلیکم السلام یا کتب المشائخ بر و بر، کہ اے میرے پیارے، یعنی وعلیکم السلام اے بحر و بر کے مشائخوں کے کتب۔ کہنا مقصد یہ ہے کہ مدینہ شریف پہنچتے ہی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دینے گئے۔ ہم میں سے کوئی بھی حضور کی بارگاہ میں حاضری دے گا تو پہلے ہی لمحات میں سلام عرض کرے گا، لیکن غریب نواز نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اپنے پیر و مرشد کا انتظار کیا۔ جیسا کہ واقعے میں دکھائی دے رہا ہے کہ جب پیر و مرشد نے کہا سلام کرو، تب غریب نواز نے سلام کیا۔ آخر غریب نواز کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ غریب نواز سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر میں حضور کی بارگاہ میں بغیر پیر کی معرفت کے، بغیر پیر کے وسیلے کے بارگاہ میں سلام عرض کرتا تو شاید کبھی نبی دو جہاں کا سلام اپنی کانوں سے نہیں سنتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم عنایت کہ حضور آپ کو قطب المشائخ کہہ رہے ہو اور حضور آپ کو سلام کہہ رہے ہو، یہ دولت نہیں ملتی۔ تو حضور غریب نواز کو یہ بات، یہ تمام لوگوں کو سمجھانا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کی بارگاہ تک رسائی اگر پیر کے ذریعے ہوگی، یعنی پیر نے حضور کو جیسا سمجھایا اس انداز سے سمجھ کر وہ پیر کی بارگاہ میں اگر اپنے زانو ادب کو طے کیا ہو اور حضور کی بارگاہ میں پیر کے وسیلے سے پہنچا ہوگا، تو اس وقت پیر جب آپ کو حکم دے گا اور آپ حضور کی بارگاہ میں عریضہ پیش کریں گے تو آپ ضرور ضرور حضور کے جلووں سے روشناس ہو جائیں گے، اور پیر کے وسیلے سے خود حضور کی آواز سے مستفیض ہو سکتے ہیں، پیر کے وسیلے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے مستفیض ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ زیبا سے جو ہے اپنی آنکھوں کو پرنور کر سکتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ وسیلے کے ذریعے جائیں گے۔ تو الحمدللہ